کلام یسوع مسیح کے عظیم اور جلالی نام میں آپ سب کو سلام۔ جن کے پاس کلام مقدس ہے میرے ساتھ بائبل مقدس کو کھولیے۔ متی رسول کی انجیل 4 باب 23ویں آیت سے پڑھیں گے۔ متی کی انجیل 4 باب 23ویں آیت میں یہ لکھا ہے، اور یسوع تمام گلیل میں پھرتا رہا اور ان کے عبادت خانے میں تعلیم دیتا اور بادشاہ کی خوشخبری کی منادی کرتا اور لوگوں کی ہر طرح کی بیماری اور ہر طرح کی کمزوری کو دور کرتا رہا، اور اس کی شہرت تمام سوریہ میں پھیل گئی، اور لوگ سب بیماروں کو جو طرح طرح کی بیماریوں اور تکلیفوں میں گرفتار تھے اور ان کو جن میں بدروہیں تھیں اور مرگی والوں اور مفلوجوں کو اس کے پاس لائے، اور اس نے ان کو اچھا کیا۔ اور گلیل اور دمشق اور یروشلم اور یہودیہ اور یردن کے پار سے بڑی بھیڑ اس کے پیچھے ہو لی۔ کلام مقدس کا پڑھا اور سنا جانا ہمارے لیے باعث سے برکت ہو۔ تشریف رکھیے۔ سب سر خدا کے حضور جھک جائیں اور سب آنکھیں بند ہوں۔ آسمان اور زمین کے خالق و مالک، تیرا شکر، تیری تعریف اور تیری ستائش کرتا ہوں کہ خداوند تو اپنے لوگوں پر رحم کرتا اور انہیں زندگی اور زندگی سے وابستہ تمام لوازمات سے نوازتا ہے، اور یہ فضل بخشتا ہے کہ وہ تیرے مقدس گھر میں آ کر تیری آواز کے شنوا ہوں اور تیرے کلام پر عمل کر کے برکات کو حاصل کریں۔ اے خدا، میں اپنے آپ کو تیرے حضور لایا ہوں تاکہ میں اپنے علم، اپنی عقل، اپنی دانائی، اپنی فہم و فراست یا اپنی کسی انسانی خوبی سے نہیں بلکہ تیرے پاک روح کے وسیلہ سے تیری گہری اور عمیق باتوں کو بیان کر سکوں۔ آج کا کلام ایک ایک کے لیے یقیناً باعث سے برکت ہے۔ تیرا شکر کرتا ہوں اے خدا، ایک ایک ذہن، خیال اور دل پر تیرے پاک روح کا کنٹرول چاہتا ہوں، اور میں ایمان رکھتا ہوں خدا کا پاک روح جنبش کر رہا ہے۔ خدا پاک روح تیرا شکر ہو، خدا باپ تیرا شکر ہو، خدا بیٹے تیرا شکر ہو، اور میرا ایمان ہے آج بندھن ٹوٹ جائیں گے اور تیرے لوگ تجھ میں اور تیری حضوری میں بڑھتے جائیں گے۔ اے باپ، میری دعا کو سن اور قبول کر۔ یہ دعا مانگتا ہوں تیرے پیارے بیٹے اپنے خداوند یسوع مسیح کے وسیلہ سے، آمین۔ آج کا مضمون ہے یسوع مسیح کا مقصد اور تعلیم۔ بائبل مقدس بیان کرتی ہے کہ یسوع مسیح مقصد کے ساتھ اس دنیا میں آیا۔ اس کے تجسم کا مقصد تھا، اور اس مقصد کے لیے مسیح نے تعلیم دی تاکہ وہ مقصد پورا ہو سکے۔ یسوع مسیح نے اس مقصد کے لیے بنی نوع انسان کے درمیان تعلیم دی۔ متی کی انجیل 4 باب اور اس کی 23ویں آیت میں لکھا ہے، اور یسوع تمام گلیل میں پھرتا رہا اور ان کے عبادت خانے میں تعلیم دیتا اور بادشاہی کی خوشخبری کی منادی کرتا اور لوگوں کی ہر طرح کی بیماری اور ہر طرح کی کمزوری کو دور کرتا رہا۔ کلام مقدس میں ہم پڑھتے ہیں کہ یسوع مسیح مقصد کی تکمیل کے لیے اس نے تعلیم دی، اور اس تعلیم سے اس نے
اپنے مقصد کو اجاگر کیا کہ وہ کس مقصد کے تحت اس دنیا میں آیا اور کیوں اس نے اس دنیا میں آ کر اس خدمت کا آغاز کیا۔ کلام مقدس میں یہاں پر لکھا ہے کہ 23ویں آیت میں یسوع تمام گلیل میں پھرتا رہا اور ان کے عبادت خانوں میں تعلیم دیتا رہا۔ آج کا ہمارا مضمون ہے یسوع مسیح کا مقصد اور تعلیم، یعنی یسوع مسیح کا مشن، اور انگلش میں ہے مشن اینڈ ٹیچنگ آف جیسس کرائسٹ۔ بائبل بیان کرتی ہے مسیح کا مقصد اور اس کا مشن جس کے لیے وہ آیا، اب اس نے اس کا آغاز ٹیچنگ سے کیا اور انہیں تعلیم دی کہ اس دنیا میں وہ خدا کی بادشاہی کے لیے جستجو کریں اور ابلیس کی بادشاہی، شیطان کی سلطنت، شیطان کی بادشاہی اور اس کی کنگڈم کے خلاف اس نے جب کام کیا اور اس سے واضح ہوا کہ اس کا مشن کیا ہے۔ کلام مقدس میں بائبل بیان کرتی ہے متی کی انجیل 4 باب اور اس کی 23ویں آیت میں، اور بادشاہی کی خوشخبری کی منادی کرتا اور لوگوں کی ہر طرح کی بیماری اور ہر طرح کی کمزوری کو دور کرتا رہا۔ اب اس نے ٹیچنگ دی اور عملاً اس نے ان بیماریوں کو دور کیا جو شیطان کے سبب سے اور اس کی بادشاہی میں ہونے کے سبب سے بنی نوع انسان کی زندگی میں بیماریاں، کمزوریاں اور ابلیس کی گرفت تھی۔ اور بائبل مقدس بیان کرتی ہے مسیح نے ان بیماریوں کو دور کر کے اور ان کمزوریوں کو دور کر کے اور ان ابلیسی قوتوں سے رہائی بخش کر اس نے اس مشن کو واضح کیا کہ اس کا مقصد اس دنیا میں آنے کا یہ ہے کہ لوگ ابلیس کی بادشاہی سے نکل کر خدا کی بادشاہی میں آئیں اور اس دنیا میں وہ فتح مند زندگی بسر کرے اور یوں خداوند کے اس عظیم منصوبے کو حاصل کر سکیں۔ جب ہم کلام مقدس میں متی کی انجیل 4 باب اور اس کی 24ویں آیت پڑھتے ہیں تو لکھا ہے، اور اس کی شہرت تمام سوریہ میں پھیل گئی اور لوگ سب بیماروں کو جو طرح طرح کی بیماریوں اور تکلیفوں میں گرفتار تھے اور ان کو جن میں بدروہیں تھیں اور مرگی والوں اور مفلوجوں کو اس کے پاس لائے اور اس نے ان کو اچھا کیا۔ اب مسیح نے اس مقصد کو بیان کیا شفا دے کر، بندنوں سے رہائی دے کر، کہ اس کا آنے کا مقصد یہ ہے کہ لوگ بیماریوں سے شفا پائیں، بدروہوں سے رہائی پائیں، کمزوریوں سے نجات پائیں، اور اس طرح وہ تسلط جو شیطان کا اور ابلیس کا نوع انسان پر تھا وہ سارا تسلط یکسر ٹوٹ گیا اور ابلیس کے اس بادشاہی پر فوقیت، خدا کی بادشاہی اور خدا کے اس مقصد کو جس کے تحت خدا باپ نے خدا بیٹے کو اس دنیا میں بھیجا تھا، اب اس مقصد کی تکمیل ہو۔ اور کلام خدا میں دیکھیں میرے ساتھ متی کی انجیل 12 باب اور اس کی 28ویں آیت، متی کی انجیل 12 باب اور اس کی 28ویں آیت میں لکھا ہے، لیکن اگر میں خدا کے روح کی مدد سے بدروہوں کو نکالتا ہوں تو خدا کی بادشاہی تمہارے پاس آ پہنچی۔ اب خدا کی بادشاہی مسیح کے آنے سے خدا کی بادشاہی آ پہنچی۔ اب مقصد یہ تھا کہ انسانوں تک خدا کی بادشاہی کو پہنچایا جائے، اور یہ کام کوئی نبی نہ کر سکا، اور یہ کام کوئی پیغمبر نہ کر سکا، اور یہ کام کوئی رسول نہ کر سکا۔ اس کام کو کرنے کے لیے خدا کا بیٹا یسوع مسیح اس دنیا میں آیا
تاکہ خدا کی بادشاہی کو انٹروڈیوس کرے اور خدا کی بادشاہی انسانوں کے درمیان آئے اور انسان شیطان کی بادشاہی سے نکل کر خدا کی بادشاہی میں آئے۔ عزیزو، خدا برکت کا منصوبہ رکھتا ہے، اور جو پیدائش 12ویں باب میں ہم پڑھتے ہیں تو خدا نے حران سے نکال کر بنی اسرائیل کے جد امجد ابراہیم کو وہ کنعان میں لے گیا، اور حران جو کہ بت پرستی کا گہوارہ تھا، حران جہاں شیطان کا تسلط تھا، حران جہاں پر ابلیس کا کام تھا، اور جہاں ابلیس کی پرستش اور پوجا ہوتی تھی، اور خدا نے ابراہیم کو جب کہ وہ 75 برس کا تھا اور اس پر واضح کیا کہ اسے حران سے نکال کر کنعان لے جا کر خدا اسے برکت دینا چاہتا ہے۔ آئیے میرے ساتھ ذرا دیکھیں خدا کے کلام مقدس میں، جب ہم خدا کے کلام مقدس میں پیدائش 12واں باب اور اس کی پہلی آیت پڑھتے ہیں، لکھا ہے، اور خدا نے ابراہیم سے کہا تو اپنے وطن اور اپنے ناطے داروں کے بیچ سے اور اپنے باپ کے گھر سے نکل کر اس ملک میں جا جو میں تجھے دکھاؤں گا، اور میں تجھے ایک بڑی قوم بناؤں گا اور برکت دوں گا اور تیرا نام سرفراز کروں گا، سو تو باعث برکت ہو۔ جو تجھے مبارک کہیں ان کو میں برکت دوں گا، اور جو تجھ پر لعنت کرے اس پر میں لعنت کروں گا، اور زمین کے سب قبیلے تیرے وسیلہ سے برکت پائیں گے۔ خدا کے کلام مقدس میں اب یہاں پر ہم دیکھتے ہیں عہد عتیق میں بھی خدا نے ابراہیم کو اپنے وطن کو چھوڑ کر، اپنے ناطے داروں کو چھوڑ کر اس وطن اور اس ملک میں جانے کی دعوت دی، اور بائبل یہ بیان کرتی ہے کہ ابراہیم نے خدا کی اس پیشکش کو اور اس آفر کو قبول کیا۔ دیکھیں پیدائش 12واں باب، جب ہم پیدائش 12واں باب اور اس کی 4 آیت کو پڑھتے ہیں تو لکھا ہے، سو ابراہیم خداوند کے کہنے کے مطابق چل پڑا اور لوط اس کے ساتھ گیا، اور ابراہیم 75 برس کا تھا جب وہ حران سے روانہ ہوا۔ اب یہاں پر بالکل کوائٹ کلیئر کانسیپٹ ہے، اور جس طرح عہد عتیق میں حران سے خدا کنعان لے کر گیا، اور پھر ابراہیم نے خدا کی بات کو مانا، اور اس نے جب خدا کی بات کو مانا خدا نے اسے برکت بخشی، اس کی اولاد کو برکت بخشی، اور اسی طرح اب مسیح نہ صرف ابراہیم کے لیے عہد عتیق میں منصوبہ رکھتا ہے، مسیح کے وسیلہ سے ہمیں یہ ٹیچنگ دی گئی اور یہ تعلیم دی گئی کہ شیطان کے وطن سے اور اس کے تعلقات کو منقطع کر کے، اس کے تسلط سے نکل کر ہم نئے یروشلم، نئی مملکت اور نئے آسمان اور نئی زمین میں جانے کے لیے، یعنی خدا کی بادشاہی میں داخل ہونے کے لیے اپنے آپ کو تیار کریں، اور خواہ عمر 20 سال ہو، 10 سال ہو، 5 سال ہو، 50 سال ہو یا 75 برس ہی کیوں نہ ہو، ہر عمر کے لوگوں کے لیے مسیح کا مشن ہے اور مسیح کا منصوبہ ہے کہ وہ خدا کی بادشاہی میں داخل ہوں، اور مسیح نے اس کے لیے ٹیچنگ دی اور تعلیم دی ہے۔ اور کلام مقدس میں کتنی عظیم بات بائبل بیان کرتی ہے کہ ابراہیم کو حران چھوڑ کر کنعان جانے کے لیے ایک لمبا سفر کرنا ہے، لیکن کتنا عظیم منصوبہ ہے کہ مسیح نے فرمایا۔ آئیے میرے ساتھ دیکھیں متی کی انجیل 12واں باب پر اس کی 28ویں آیت، کلام خدا میں لکھا ہے، لیکن اگر میں خدا کے روح کی مدد سے بدروحوں کو نکالتا ہوں تو خدا کی بادشاہی تمہارے پاس آ پہنچی۔ کتنا عظیم مشن اور کتنا عظیم نصب العین اور کتنی عظیم ٹیچنگ ہے کہ خدا کی بادشاہی خود انسانوں کے پاس آ گئی۔ وہاں ابراہیم کو حران سے نکل کر کنعان جانا ہے، لیکن خدا اپنی بادشاہی کو ہمارے درمیان لے آیا۔
مسیح کے آنے کا مقصد ہی یہ ہے کہ خدا کی بادشاہی انسانوں کے درمیان آئے تاکہ ہم اپنی کوشش اور محنت شائقہ سے نہیں بلکہ خدا کے فضل سے اس میں داخل ہو سکے. کتنا عظیم ہے خدا. جہاں جانا ہے خدا اس جگہ کو لے آیا ہمارے درمیان مسیح کے وسیلہ سے. اب خدا کی بادشاہی انسانوں کے درمیان آ گئی. کتنا عظیم مشن لے کر آیا, کتنا عظیم منصوبہ نوح انسان کے لیے لے کر آیا. جس طرح ابراہیم کے لیے برکت کا منصوبہ ہے کہ وہ حران چھوڑے اور کنعان میں آ جائے اور اس وطن میں آئے. پھر خدا کہتا ہے میں تجھے برکت دوں گا, میں تیری اولاد کو برکت دوں گا, سو تو باعث سے برکت ہو اور قومیں تیرے وسیلہ سے برکت پائیں گے. اور اسی طرح جب ہم شیطان کی بادشاہی سے نکل کر خدا کی بادشاہی میں داخل ہوتے ہیں تو نہ صرف ہم باعث برکت ہوتے ہیں بلکہ ہمارے وسیلہ سے خدا قوموں کو برکت دیتا ہے. اس لیے کہ اس بادشاہی میں لعنت نہیں بلکہ برکت ہے. اس بادشاہی میں اپنے لیے برکت, اولاد کے لیے برکت اور دیگر انسانوں کے لیے برکت, دیگر قوموں کے لیے برکت, دنیا کے قبائل کے لیے برکت, دنیا کے لوگوں کے لیے برکت. عزیزو, یہ منصوبہ صرف مسیح کی تعلیم پر عمل کرنے سے ہم اس مشن کو حاصل کر سکتے ہیں اور اس مشن کو جس کے لیے مسیح آیا ہم اس مشن میں اس کے ساتھ شریک ہو سکتے ہیں. اور دشمن اور ابلیس کی بادشاہی سے نکل کر خدا کی بادشاہی میں داخل ہوتے ہیں, ہم بابرکت ہوتے ہیں. لعنت کے اثرات جو شیطان اور اس کے حواریوں اور اس کے تمام نمائندگان کے باعث جو اثرات ہیں وہ لعنت کے اثرات, لعنت کی وہ تمام قوتیں جاتی رہتی ہیں. اس لیے کہ مسیح آیا ہی اس لیے ہمیں بادشاہی میں داخل کرے. شاید آپ سوچیں کہ میں بہت بوڑھا ہوں, شاید سوچیں مجھ میں سخت نہیں, میں چل نہیں سکتا. لیکن ابراہیم پر نظر کرے جو 75 برس کا تھا, آج یہاں پر شاید ہی کوئی 75 برس کا ہو لیکن پھر بھی ان کے اندر عزم نہیں ہے. لیکن ابراہیم کی زندگی پر جب ہم غور کرتے ہیں اور اس کے عزم صمیم پر غور کرتے ہیں کہ اس کا عزم ہے کہ میں اس وطن میں جاؤں, اس کا عزم ہے کہ میں اس بادشاہی میں داخل ہوں جو بادشاہی خدا مجھے دے رہا ہے. آج بہت سے لوگ ہیں ٹیچنگ تو لیتے ہیں اور تعلیم تو لیتے ہیں لیکن اپنے اس کام کو نہیں چھوڑتے جس کے باعث وہ خدا کی بادشاہی میں داخل ہو سکیں. آئیے میرے ساتھ دیکھیں کلام مقدس میں مرکز کی انجیل پہلا باب اور اس کی 15ویں آیت. مرکز کی انجیل پہلا باب اور اس کی 15ویں آیت میں لکھا ہے, اور کہا کہ وقت پورا ہو گیا ہے اور خدا کی بادشاہی نزدیک آ گئی ہے, توبہ کرو اور خوشخبری پر ایمان لاؤ. اب وقت پورا ہو گیا ہے, اب خدا آپ سے کلام کر رہا ہے. آپ کا وقت جو ابلیس کے تسلط میں اور ابلیس کی بادشاہی میں وہ وقت اب پورا ہو گیا, اب آپ کو نکلنا ہے. ابراہیم 75 برس تک وہاں رہا لیکن اب وقت پورا ہو گیا اور خدا نے اس سے کلام کیا, اب تو وہاں سے نکل. اسی طرح گناہ اور اس گناہ کی اس غلامی سے نکلنے کے لیے خدا آج چاہتا ہے آپ وہاں سے نکل کر خدا کی بادشاہی, خدا کی مملکت, خدا کی حضوری, خدا کے مسا سے آپ لبریز ہو جائیں اور آپ اس گناہ کے ملک سے راستی کے ملک میں داخل ہو جائیں. اور خدا چاہتا ہے آپ ابلیس کی بادشاہی سے نکل کر خدا کی بادشاہی میں داخل ہو جائیں. اور اس کے لیے شاید آپ کو ابراہیم کی طرح ایک طویل سفر بھی نہیں کرنا, ایک طویل آپ کو کٹن حالات سے نہیں گزرنا, بلکہ خدا کا بیٹا یسوع ہمارے درمیان اس بادشاہی کو لے آیا تاکہ آپ اس میں آسانی کے ساتھ داخل ہو.
اور اس داخلے کے لیے خدا کے کلام مقدس میں جو شرائط بیان کی ہیں وہ کوئی مشکل نہیں ہے. آئیے میرے ساتھ دیکھیں مرکز کی انجیل پہلا باب اس کی 15ویں آیت. اور کہا کہ وقت پورا ہو گیا ہے اور خدا کی بادشاہی نزدیک آ گئی ہے. توبہ کرو اور خوشخبری پر ایمان لاؤ. اب یہ دو بنیادی شرائط، توبہ کرو اور خوشخبری پر ایمان لاؤ، یہ ہے اس کی ٹیچنگ کا مقصد، اور یہ ہے وہ مقصد جس کے لیے مسیح آیا کہ داخلے کو آسان کرے، شرائط کو اتنا نرم کر دیں کہ ہم داخل ہو سکیں خدا کی بادشاہی میں. توبہ کرو، توبہ کے معنی ہے ذہن کی تبدیلی اور گناہ کا ترک کرنا، اور ایمان لانا خوشخبری پر، گوسپل پر، انجیل پر اور مسیح کی تعلیم پر ایمان لانا کتنا آسان ہے خدا کی بادشاہی میں داخل ہونا. اس لیے کہ ساری مشکلات کو مسیح نے اپنے اوپر اٹھا لیا ہے، مشکلات کو اس سے لے لیا ہے، ہمارے لیے سب کچھ آسان کر دیا ہے، اور صرف دو بنیادی شرائط ہمارے سامنے رکھی ہیں کہ توبہ کرو اور خوشخبری پر ایمان لاؤ. یعنی توبہ کرنے سے اور اپنے گناہ سے تائب ہونے سے، اپنی تمام بدعمالیوں سے تائب ہونے سے اور ترک کرنے سے خدا کی بادشاہی میں داخل ہو سکتے ہیں. اور اسی طرح کلام مقدس میں لکھا ہے خوشخبری پر ایمان لاؤ. جب ہم تائب ہوتے اور خوشخبری پر ایمان لاتے ہیں تو خدا کے اس مقصد کو ہم اپنی زندگی میں پورا ہوتا ہوا دیکھتے ہیں، اور اس کے لیے مسیح نے تعلیم دی ہے. اور اس نے نہ صرف بیماروں کے درمیان، جیسا متی میں ہم نے پڑھا کہ بیماروں، بدرگرفتہ اور کمزوروں کے درمیان اس سے تعلیم دی، نہ صرف ان کے لیے ہی بلکہ جو تندرست ہیں ان کے درمیان بھی اس نے اپنے مشن کو جاری کیا کہ وہ بھی توبہ کر کے اور خوشخبری پر ایمان لا کر خدا کی بادشاہی میں داخل ہو سکتے ہیں. اور ان کے لیے خدا کی بادشاہی میں داخل ہونا مشکل نہیں. اب اس کے معنی ہے کہ یسوع نے بادشاہی کے ان کے درمیان منادی کی تاکہ وہ فروتن ایمان کے ساتھ، اب ایمان کے بھی بہت سے درجات ہیں، فروتن ایمان کے ساتھ اپنی زندگی حاصل کرے. اب اس میں میکنس ہے، فروتنی ہے. کئی دفعہ روحانی ہوتے ہیں اور ایک پرائڈ کے ساتھ، ایک غرور کے ساتھ ایمان، غرور کا ایمان یا غرور پر مبنی ایمان، بلکہ اس کے برعکس عاجزی، انکساری اور فروتنی پر مبنی ایمان. اور جب فروتن ایمان کے ساتھ مسیح کو قبول کرتے ہیں، خوشخبری کو قبول کرتے ہیں اور خوشخبری پر ایمان لاتے ہیں اور توبہ کرتے ہیں، تو اس فروتن ایمان کے ساتھ ہی ہمارے اندر خدا کی حضوری سے وہ جو بادشاہی لایا ہے ہمارے اندر فروتنی آتی ہے. ہمارے مزاج میں، ہمارے کردار میں، ہماری سوچوں میں، ہمارے رویے میں، ہمارے انداز فکر میں جو فروتنی آتی ہے، اس فروتنی کے ساتھ ہم خدا کی بادشاہی میں داخل ہونے کا استحقاق حاصل کرتے ہیں. دیکھیں میرے ساتھ متی کی انجیل 6 باب اور اس کی 33ویں آیت. متی کی انجیل کلام مقدس میں دیکھیے متی کی انجیل 6 باب اور اس کی 33ویں آیت میں لکھا ہے بلکہ تم پہلے اس کی بادشاہی اور اس کی راست بازی کی تلاش کرو تو یہ سب چیزیں بھی تم کو مل جائیں گی. اب بہت سے لوگ ان کی پرائرٹی فرق، جیسے ابراہیم کو خدا نے کہا کہ تو حران سے نکل کے کنعان میں جا اور میں تجھے برکت دوں گا اور ساری چیزیں تجھے مل جائیں گی.
لیکن پہلے حران کو چھوڑ کر کنعان میں جانا ہے، یعنی فوقیت خدا کی بادشاہی کو دے. اور مسیح نے آ کر یہ تعلیم دی اور یہ سکھایا، کیونکہ پہلے لوگوں کی فرسٹ پرائرٹی اس دنیا اور دنیا کی چیزیں تھی، دنیا اور اس کے معاملات تھے، دنیا اور اس کے کام تھے. اب مسیح نے جو جس مقصد کے لیے آیا، جس مشن کے ساتھ آیا، کلام خدا میں لکھا ہے، مسیح نے واضح کیا کہ اپنی ترجیحات کو بدلیں. اگر برکت چاہتے ہیں، اگر خدا کی بادشاہی میں داخل ہونا چاہتے ہیں، اگر وسیلہ برکت دوسروں کے لیے بننا چاہتے ہیں، اگر خدا کے فرزند بننا چاہتے ہیں اور اس کی بادشاہی کے وارث ہونا چاہتے ہیں، اپنی ترجیحات کو بدلیں. پہلے دوسرے کام، آپ ابھی تک ابلیس کی سلطنت میں ہے اور ابلیس کی غلامی میں ہے، تو پھر پہلے گھر کا کام، پہلے اپنا کام، پہلے اوروں کا کام، اور آخر میں اگر وقت ملے تو خدا کا کام، اگر نہیں بھی ملا تو کوئی بات نہیں. یہ علامت ہے کہ آپ خدا کی بادشاہی میں نہ تو رہ رہے ہیں اور نہ داخل ہوئے ہیں اور نہ داخل ہونے کا عزم ہے. اب اپنا کام، عبادت کا وقت ہے، نہیں جی آج کپڑے دھو لیتے ہیں. عبادت ہے، نہیں آج تو سی ویو چلے جاتے ہیں. خدا کے گھر جانا ہے، نہیں مہمانوں نے آنا ہے، پھر عبادت کر لیں گے. آپ کی ترجیحات بالکل مختلف ہیں، جو اس بات کی غمازی کرتے ہیں کہ آپ خدا کی بادشاہی میں نہیں ہیں اور نہ اس میں داخل ہونے کا عزم ہے. آپ اس وقت داخل ہوتے ہیں جب آپ ترجیحات میں اولین ترجیح خدا کی بادشاہی کو دیتے ہیں. اور یہ ٹیچنگ مسیح نے دی، مسیح نے یہ تعلیم دی. آئیے میرے ساتھ دیکھیں مسیح کے اس مشن کو جانیں کہ وہ چاہتا ہے کہ سب خدا کی بادشاہی میں داخل ہو، اور غلط انداز اور غلط رویے کے باعث داخل نہیں ہو پا رہے تھے. متی کی انجیل 6 باب اس کی 33ویں آیت میں لکھا ہے، بلکہ تم پہلے اس کی بادشاہی اور اس کی راستہ بازی کی تلاش کرو تو یہ سب چیزیں بھی تم کو مل جائیں گی. آج کا انسان اس دنیا کی چیزوں کی تلاش میں ہے، مادی چیزوں کی تلاش میں ہے، جاب کی تلاش میں ہے، سونے چاندی کی تلاش میں ہے، عمدہ سے عمدہ لباس ملبوسات کرنے کے لیے، ملبوسات کے لیے وہ تلاش میں ہے. لیکن اس کی ترجیحات میں خدا کی بادشاہی نہیں ہے. اب خدا نے اپنے بیٹے کو بھیجا تاکہ اس کا بیٹا تعلیم دے کہ برکت کے لیے اور ابدیت کے لیے سب سے اولین ترجیحات میں اولین ترجیح خدا کی بادشاہی ہے. اور جب آپ خدا کی بادشاہی کو اولین ترجیح دیتے ہیں، خدا آپ کو برکتوں سے معمور کرتا ہے. پھر آسمانی برکتیں، پھر روحانی برکتیں، پھر مادی برکتیں، پھر اولاد کی برکت، پھر ہر طرح کی خوشحالی اور پراسپیرٹی دیتا ہے. جیسے خدا نے ابراہیم سے کہا سو تو باعث برکت ہو، اور جب باعث برکت ہے تو برکت یافتہ کسی چیز کا محتاج نہیں ہے، بلکہ خدا کے حضور سے اسے سب کچھ ملتا ہے. لیکن جب ہم غور کرتے ہیں تو بہت سے لوگ خدا کی بادشاہی کی ترجیحات میں سب سے لاسٹ ترجیح رکھتے ہیں، بلکہ کبھی تو ان کی ترجیحات میں شامل ہی نہیں ہوتی. اور اس طرح یہ اس بات کی علامت ہے کہ وہ شیطان کی بادشاہی میں زندگی گزارتے ہیں، تاریکی میں زندگی گزارتے ہیں، تاریکی کے فرزند ہیں،
اور ان کے ترجیحات ہی نہیں، اور وہ لعنت اور دکھ اور مصیبت اور پریشانی، بدحالی، بے روزگاری، اسی میں زندگی بسر کرتے ہیں۔ لیکن مسیح کا مقصد ہمارے ذہن کو روشن کرنا ہے، اور یہ کام اس نے اپنی ٹیچنگ سے کیا، اور آج کا ہمارا مضمون ہے مشن اینڈ ٹیچنگ آف جیسس کرائسٹ، یعنی یسوع مسیح کا مشن اور تعلیم۔ آپ نے مشن کے لیے اسے تعلیم دی ہے تاکہ اس مشن کی تکمیل ہو اور اس مشن کو پورا کیا جائے، اور انسان آسانی کے ساتھ اس مقصد کو حاصل کرے جو مقصد مسیح لے کر آیا۔ کلام مقدس میں دیکھیں میرے ساتھ متی کی انجیل 18واں باب اور اس کی 3 آیت۔ متی کی انجیل 18واں باب اور اس کی 3 آیت میں لکھا ہے، اور کہا میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ اگر تم توبہ نہ کرو اور بچوں کی مانند نہ بنو تو آسمان کی بادشاہی میں ہرگز داخل نہ ہوگے۔ اب مسیح نے ٹیچنگ دی کہ کون لوگ داخل نہیں ہوں گے، وہ جو توبہ نہیں کرتے اور بچوں کی مانند نہیں بنتے۔ اب مسیح نے یہ تعلیم دی کہ وہ داخل ہو سکے، اور کیسے داخل ہو سکتے ہیں کہ وہ توبہ کرے، اور توبہ کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے آپ کو بچے کی مانند بنائیں۔ اب یہ کام کوئی اتنا ایزی نہیں ہے، اور یہ 2 الگ کریکٹر کو ظاہر کرتا ہے، بالغ اور بچہ۔ بچہ انوسنٹ اور معصوم ہوتا ہے، بالغ ہوشیار اور چالاک ہوتا ہے۔ اب بلوغت سے بچے کی طرف جانا یہ بڑے کے لیے مشکل ہے، کیونکہ عام طور پر جو طریقہ ہے اس میں بچہ بڑا ہوتا ہے، لیکن کبھی ایسا نہیں کہ بڑا جو وہ بچہ بن جائے۔ اور ایک انوکھی تعلیم، یونیک ٹیچنگ، اس لیے کہ مشن ہی یونیک ہے اور اس لیے ٹیچنگ بھی یونیک ہے۔ اور مسیح نے کہا کہ بڑے ہیں لیکن بچے کی طرح ہو جائیں، اور وہ ہے انوسنس، اور وہ ہے گناہ سے مبرہ، اور وہ ہے بچے کی مانند ہونا، کامل تابعداری۔ عزیزو، مسیح چاہتا ہے کہ تائب بھی ہو اور اس کے ساتھ ہی ہمارا کریکٹر ہی بدل جائے، ہماری سوچیں ہی بدل جائیں۔ بالغ کی گناہ کی سوچیں ہیں اور بچے کی معصوم سوچیں، گناہ سے مبرہ۔ اور یہ کام، یہ کریکٹر کی تبدیلی مسیح نے تعلیم کے ذریعے سے کی اور سکھایا۔ عزیزو، کبھی کبھار ہم سوچتے ہیں شاید ہم آسانی کے ساتھ اپنے کارہائے نمایاں کے ساتھ خدا کی بادشاہی میں داخل ہوں گے۔ آئیے میرے ساتھ ذرا دیکھیں، ایسا ممکن نہیں۔ مسیح کے بغیر اور اس کے مشن اور اس کی تعلیم کے بغیر ہم داخل نہیں ہو سکتے۔ متی کی انجیل 19واں باب اور اس کی 16ویں آیت میں لکھا ہے، اور دیکھو ایک شخص نے پاس آ کر اس سے کہا، اے استاد، میں کون سی نیکی کروں تاکہ ہمیشہ کی زندگی پاؤں؟ اس نے اس سے کہا، تم مجھ سے نیکی کی بابت کیوں پوچھتا ہے؟ نیک تو ایک ہی ہے، لیکن اگر تو زندگی میں داخل ہونا چاہتا ہے تو حکموں پر عمل کر۔ اس نے ان سے کہا، کون سے حکموں پر؟ یسوع نے کہا، یہ کہ خون نہ کر، زنا نہ کر، چوری نہ کر، جھوٹی گواہی نہ دے، اپنے باپ کی اور ماں کی عزت کر، اور اپنے پڑوسی سے اپنی مانند محبت رکھ۔ اس جوان نے سے کہا، میں نے ان سب پر عمل کیا ہے، اب مجھ میں کس بات کی کمی ہے؟ یسوع نے اس سے کہا، اگر تو کامل ہونا چاہتا ہے تو جا،
اپنا مال و اسباب بیچ کر غریبوں کو دے، تجھے آسمان پر خزانہ ملے گا، اور آ کر میرے پیچھے ہو لے۔ مگر وہ جوان یہ بات سن کر غمگین ہو کر چلا گیا، کیونکہ بڑا مالدار تھا۔ اب مسیح نے اسے خدا کی بادشاہی میں داخل ہونے کا راستہ بتایا۔ یہ راہ نہیں جانتا، یہ مسیح کے پاس آیا، مسیح نے اسے ٹیچنگ دی، مسیح نے اسے تعلیم دی، اور مسیح کا مشن ہے کہ داخل ہو۔ اور جب مسیح نے اسے بتایا اور اس کے اندر فخر، میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ ایمان فروتنی کے ساتھ ہے نا تو آپ داخل ہو سکتے ہیں۔ اس کے اندر فخر کے ساتھ ہے کہ میں شریعت پر عمل کرتا ہوں۔ کون سا حکم ہے جس پر میں نے عمل نہیں کیا؟ میری تو کارکردگی بہت اچھی ہے، میں تو بڑا نیکوکار، میں تو بڑا راست باز ہوں، اور میرے لیے تو مشکل ہی نہیں ہے۔ لیکن بائبل یہ بیان کرتی ہے، مسیح نے جب یہ دیکھا، اب وہ کہتا ہے کہ دیکھیں میرے ساتھ متی کی انجیل 19واں باب اور اس کی 20ویں آیت میں لکھا ہے، اس جوان نے اس سے کہا کہ میں نے ان سب پر عمل کیا ہے، اب مجھ میں کس بات کی کمی ہے؟ اب یہ ہے فخر۔ اس نے کہا کوئی کمی نہیں، اب تو کوئی مسئلہ ہی نہیں، اور مجھ میں تو کوئی کمی ہے ہی نہیں۔ کئی دفعہ ہم اپنی شخصیت کو اپنی نگاہ سے دیکھتے ہیں، اور کئی دفعہ ہم اپنے آپ کو اپنے اس معیار پر جو ہم نے مقرر کیا ہے اس پر دیکھتے ہیں، یا ہم کسی کو اپنے معیار پر دیکھتے ہیں۔ عزیزو، نہ انسان کا اپنا معیار، نہ کسی دوسرے انسان کا معین کیا ہوا معیار خدا کی بادشاہی میں داخل کر سکتا ہے تو صرف اور صرف مسیح کا معیار اور مسیح کا سٹینڈرڈ، مسیح کی تعلیم ہمیں خدا کی بادشاہی میں داخل کر سکتی ہے۔ کئی دفعہ ہمارے اندر فخر ہوتا ہے، ہم بہت نیکوکار ہیں، ہم بڑے راست باز ہیں، ہم بہت دعاگو ہیں، ہم تو خاتون دعا مرد دعا ہیں، اور ہمارے اندر کون سی ہے، ہم تو بڑے نیک ہیں، ہم تو بہت کچھ ہیں۔ لیکن عزیزو، یہ بھی انسان کے اندر غرور کا باعث ہے، بلکہ فروتن ایمان کے ساتھ۔ یہ ایمان ہے لیکن اس میں فروتنی نہیں کہ اب مجھ میں کس بات کی کمی ہے۔ اب وہ فاخر ہے لیکن خدا کی بادشاہی میں داخل نہیں ہو سکا۔ اب مسیح نے مجھے اور آپ کو ٹیچنگ دی، ہم باوسیلہ شریعت، باوسیلہ کسی فلاسفر، کسی مدبر، کسی معلم، کسی مفکر یا کسی صاحب ذی شعور کے اقوال اور اس کے معین کیے ہوئے معیار کے مطابق چل کر ہم زندگی میں کتنی بھی فتوحات کر لیں، کتنی بھی نیکیاں کر لیں، ہم خدا کی بادشاہی میں داخل نہیں ہو سکتے۔ لیکن اگر داخل ہو سکتے ہیں تو یسوع مسیح کی تعلیم سے، یسوع مسیح کے مشن کو ہم اپنی زندگی کا حصہ بنائیں، ہم خدا کی بادشاہی میں داخل ہو سکتے ہیں۔ اب یہ کہتا ہے مجھ میں کون سی کمی ہے، اب مسیح نے اسے بتایا۔ آئیے میرے ساتھ دیکھیں، متی کی انجیل 19واں باب اور اس کی 21ویں آیت میں لکھا ہے، یسوع نے اس سے کہا اگر تو کامل ہونا چاہتا ہے تو جا اپنا مال و اسباب بیچ کر غریبوں کو دے، تجھے آسمان پر خزانہ ملے گا، اور آ کر میرے پیچھے ہو لے۔ اب مسیح نے اسے بتایا، اب حکم، مسیح کا حکم یہ ہمیں بادشاہی میں داخل کرتا ہے۔ مسیح نے کہا کہ جو کچھ تیرے پاس ہے اسے بیچ دے اور غریبوں کو دے دے اور میرے پیچھے آ جا۔ ہم مسیح کے ساتھ چلنا تو چاہتے ہیں، لیکن وہ شخص چلنا تو چاہتا تھا لیکن اپنی دولت کے ساتھ، اپنے فخر کے ساتھ کہ میں دولت مند ہوں تو میں داخل ہو جاؤں گا، میں نے بڑے لوگوں کو بہت کچھ دیا ہے، اب اس نیکی کے باعث میں داخل ہو جاؤں گا۔ مسیح نے فرمایا کہ اگر تو خدا کی بادشاہی میں داخل ہونا چاہتا ہے،
کتنی یونیک ٹیچنگ ہے اور کتنی آسان ٹیچنگ ہے. اسے کہا کہ وہ سب کو چھوڑ دے اور میرے پیچھے ہو لے اور تب تو خدا کی بادشاہی میں داخل ہو سکتا ہے. آپ کسی اور انسان کے ان اقوال اور ان فلسفی کے ذریعے یا کسی اور انسان کے اپروچز کے ذریعے سے یا اس کے پیچھے چلنے سے آپ خدا کی بادشاہی میں داخل نہیں ہو سکتے. اگر ہو سکتے ہیں تو اپنے آپ کو خالی کر کے, اپنی انانیت سے خالی کر کے, اپنی دولت سے خالی کر کے, اپنی عقل سے خالی کر کے, اپنے ان تکبرانہ ان روشوں کو چھوڑ کر آپ مسیح کے پیچھے آئے. بالکل خالی برتن کی طرح, ایمٹی ویسل کی طرح آپ خالی. آپ دولت بھی نہیں کہ آپ فاخر ہو میرے پاس دولت تھی, میں تو خدا کی بادشاہی میں داخل ہو گیا, میرے پاس تو بڑی نیکیاں تھیں میں تو اس لیے داخل ہو گیا. خدا کی بادشاہی کو مسیح لے کر آیا ہے اور اسی نے انٹروڈیوس کرایا ہے اور اسی نے ٹیچنگ دی ہے اور اس مشن کو کہ وہ بادشاہی میں داخل کرانا چاہتا ہے. وہ چاہتا ہے کہ میں اور آپ, ہم سب اور ساری دنیا خدا کی بادشاہی میں داخل ہو اور اس کے لیے مسیح کے پیچھے چلنا ہے. آپ کسی اور کے پیچھے چل رہے ہیں تو آپ کسی انسان کے پیچھے چل کر, کسی بڑی عظیم شخصیت کے پیچھے چل کر بھی آپ خدا کی بادشاہی میں داخل نہیں ہو سکتے. داخل ہو سکتے ہیں تو صرف اور صرف جو یونیک تعلیم مسیح نے دی ہے, اب مسیح نے واضح کیا ہے, مسیح نے وضاحت و صراحت کی ہے کہ کیسے داخل ہو سکتے ہیں. مسیح نے بتایا کہ سب کچھ اپنے آپ کو خالی کر, خودی سے انکار کر, دولت کے فخر کو چھوڑ اور تو فروتن ایمان کے ساتھ میرے پیچھے چل اور خدا کی بادشاہی میں یقیناً تو داخل ہوگا. آئیے میرے ساتھ دیکھیں متی کی انجیل 13واں باب, متی کی انجیل 13واں باب اور اس کی 47ویں آیت میں لکھا ہے, پھر آسمان کی بادشاہی اس بڑے جال کی مانند ہے جو دریا میں ڈالا گیا اور اس نے ہر قسم کی مچھلیاں سمیٹ لی اور جب بھر گیا تو اسے کنارے پر کھینچ لائی اور بیٹھ کر اچھی تو برتنوں میں جمع کر لی اور جو خراب تھی پھینک دی. دنیا کے آخر میں ایسا ہی ہوگا, فرشتے نکلیں گے اور شریروں کو راست بازوں سے جدا کریں گے اور ان کو آگ کی بٹی میں ڈال دیں گے, وہاں رونا اور دان پیسنا ہوگا. اب جو خدا کی بادشاہی میں داخل نہیں ہوتے ان کے لیے رونا اور دانت کا پیسنا ہے. لیکن خدا کا ہمارے لیے مشن یہ نہیں ہے کہ ہم روئیں, خدا کا ہمارے لیے مشن یہ نہیں ہے کہ ہم دانت پیسیں, بلکہ اس کا مشن یہ ہے کہ ہم اس کی بادشاہی میں اس کے ساتھ شریک ہو. اور جب ہم اور اس کے لیے اب وہ تائبین اور غیر تائبین دونوں کو اس سے تعلیم دی کہ تائبین اس کے ساتھ ہوں گے اور غیر تائبین پھینک دیے جائیں گے. اس لیے ضرورت اس بات کی ہے آپ اس فہرست میں اور ان لوگوں میں شامل ہو جو کہ تائبین ہیں, جنہوں نے توبہ کی ہے, جنہوں نے اپنی زندگی کے زاویے کو بدل کر خدا کی بادشاہی کو ترجیح دے کر مسیح کے پیچھے چل کر خدا کی بادشاہی میں داخل ہوئے ہیں. وہ ہمیشہ مسیح کے ساتھ رہیں گے. اور اگر اب تک توبہ نہیں کی تو خدا آج آپ کو یہ تعلیم دیتا ہے, آپ اس کی مرضی کو اپنائیں اور اس کے پیچھے چلیں. دیکھیں متی کی انجیل 19واں باب, متی کی انجیل 19واں باب اور اس کی 28ویں آیت میں لکھا ہے, یسوع نے ان سے کہا, میں تم سے سچ کہتا ہوں جب ابن آدم نئی پیدائش میں اپنے جلال کے تخت پر بیٹھے گا تو تم بھی جو میرے پیچھے ہو لیے ہو 12 تختوں پر بیٹھ کر اسرائیل کے 12 قبیلوں کا انصاف کرو گے. اب جنہوں نے
مسیح کی تعلیم کو اپنا لیا اور اس کے مشن کو پورا کیا ہے اور اس دنیا میں مسیح کے ساتھ چلتے ہیں، جب وہ اپنے جلال کے تخت میں بیٹھے گا تو وہ عدل کے فرائض سر انجام دیں گے۔ بنی اسرائیل کے 12 قبیلوں کا انصاف ان رسولوں اور جنہوں نے اپنا آپ خدا کے لیے وقف کر دیا، اپنے گھر بار کو چھوڑا، اپنے ان وسائل کو جن پر ان کا انحصار تھا چھوڑ کر مسیح کے پیچھے چل نکلے، ان کے لیے مسیح واضح طور پر بیان کرتا ہے کہ جب وہ جلال کے تخت پر بیٹھے گا ان کے لیے بھی اعزاز ہے، ان کے لیے برکت ہے، کیونکہ وہ اس کی بادشاہی کا حصہ ہے، کہ اس کی بادشاہی میں داخل ہے، اور اس لیے ان کو عدل یا عدلیہ کا فریضہ سر انجام دینے کے لیے کہ وہ عادل طور پر انصاف کرے، ان کو عدالتی ذمہ داریاں دیتا ہے۔ کتنا عظیم ہے ہمارا خدا کہ وہ ایسی ٹیچنگ دیتا ہے تاکہ آپ اس کے حضور رہیں، اور اس کا کام اگر اس دنیا میں کرتے ہیں تو بعض موت بھی اس کے کام کو سر انجام دیں گے۔ عزیزو، متی کی انجیل 5واں باب اور 21ویں آیت کو دیکھیں۔ متی کی انجیل 5واں باب 21ویں آیت پر لکھا ہے، تم سن چکے ہو کہ اگلوں سے کہا گیا تھا خون نہ کرنا، اور جو کوئی خون کرے گا وہ عدالت کی سزا کے لائق ہوگا، لیکن میں تم سے یہ کہتا ہوں جو کوئی اپنے بھائی پر غصے ہوگا وہ عدالت کی سزا کے لائق ہوگا، اور جو کوئی اپنے بھائی کو پاگل کہے گا وہ صدر عدالت کی سزا کے لائق ہوگا، اور جو اس کو احمق کہے گا وہ آتش جہنم کا سزاوار ہوگا۔ اب کلام مقدس میں یسوع نے انسان کو باطنی طور پر تبدیل کرنا چاہا ہے تاکہ ان کا معیار زندگی اور کردار تبدیل ہو جائے جو کہ شریعت نہ کر سکی۔ اب ان وارڈ چینجز، باطنی تبدیلی اور باطنی انسانیت کی تبدیلی، یہ شریعت نہ کر سکی، شریعت ظاہر پر کنٹرول کرتی رہی، لیکن مسیح نے آ کر جو تعلیم دی اور جس مشن کا اس نے آغاز کیا اس میں ان وارڈ چینجز، اندرونی اور باطنی تبدیلی اور ایسی تعلیم دی کہ اندر سے بدل جائیں، باطن سے بدل جائیں، اور جب باطن میں چینجز آئیں گی تو پھر خدا کی بادشاہی میں داخل ہو سکیں گے۔ عزیزو، یسوع نے خدا کا کردار انسانوں پر ظاہر کیا اور زندہ خدا کے ساتھ ان کے تعلقات کو قائم کیا تاکہ وہ خدا کی مانند کردار ان کا ہو سکے، ان کا کردار ایسا ہو جائے کہ وہ خدا کی مانند ہو جائے، تاکہ خدا کی بادشاہی میں وہ ہمیشہ خدا کے ساتھ رہے۔ دیکھیں متی کی انجیل 5واں باب اور اس کی 48ویں آیت، بس چاہیے کہ تم کامل ہو جیسا تمہارا آسمانی باپ کامل ہے۔ مشن اینڈ ٹیچنگ آف جیسس کرائسٹ۔ اب مسیح کا مشن یہ ہے کہ ہم آسمانی باپ کی طرح ہو جائیں، اور چاہیے کہ تم کامل ہو۔ کیسے؟ کون سا معیار؟ کس طرح کے کامل؟ کون سا پیمانہ کاملیت کا؟ آئیے دیکھیں میرے ساتھ متی کی انجیل 5واں باب اور اس کی 48ویں آیت، بس چاہیے کہ تم کامل ہو جیسا تمہارا آسمانی باپ کامل ہے۔ اب اس تعلیم سے مسیح نے انسان کو آسمانی باپ کی طرح کامل ہونے کے لیے تیار کیا۔ اگر مسیح کی تعلیم کو لیتے ہیں اور اس کو فالو کرتے ہیں اور مسیح کے پیچھے چلتے ہیں تو پھر اندر سے اور باہر سے کردار بالکل ویسا ہی ہوتا جاتا ہے کہ ہم خدا کی شبیہ پر ہو جائیں، ہم اس کے کریکٹر پر ہو جائیں،
ہم اس کی طرح کامل ہو جائیں، اور جب اس کی طرح کامل ہو جائیں گے تو پھر اس کے ساتھ کامل طور پر رہنے کے مجاز بھی ہیں اور رہیں گے بھی۔ آئیے میرے ساتھ دیکھیں متی کی انجیل 11واں باب اور اس کی 25ویں آیت میں لکھا ہے۔ متی کی انجیل 11واں باب 25ویں آیت۔ اس وقت یسوع نے کہا، اے باپ، آسمان اور زمین کے خداوند، میں تیری حمد کرتا ہوں کہ تو نے یہ باتیں داناؤں اور عقل مندوں سے چھپائیں اور بچوں پر ظاہر کی۔ جب آپ بچے بنتے ہیں تو وہ باتیں جو عقل مندوں کو پتہ نہیں، اور بچے بنتے ہیں مسیح کے، بچے بنتے ہیں خدا کے، خدا باپ کے بیٹے بنتے ہیں۔ آپ بچے بنتے ہیں تو پھر وہ جو شیطان کی بادشاہی میں بڑے فلاسفر بھی ہیں نا، ان کو بھی وہ باتیں نہیں پتہ چلے گی جو خدا اپنے روح کے وسیلہ سے آپ کو سکھائے گا، اور وہ تعلیم جو آپ کو دی جائے گی وہ تعلیم بڑوں کو بھی نہیں آتی۔ مثلاً کئی دفعہ ایک جگہ میں گیا تو کہنے لگا کہ میں نے BA کیا ہے، لیکن کہنے لگا بچہ ایک دن تیسری جماعت میں ہے تو باہر کی کسی یونیورسٹی کی وہ کتاب تھی اور وہ ان کے اسکول میں لگی تھی، تو کہنے لگا مجھے وہ لفظ ہی نہ آئے جو وہ بچہ پڑھ رہا ہے۔ وہ بالغ ہے، اس کو پتہ نہیں، لیکن اس چھوٹے بچے نے، اور وہ غلط پڑھ رہا، اس نے کہا نہیں انکل ایسے نہیں، ایسے پڑھے۔ اس لیے کہ وہ بچہ ایک اچھے ماں باپ کا اور ایک اچھے اسکول میں پڑھتا ہے، ایک اچھی تعلیم لیتا ہے، اس لیے وہ جو نقل کر کے پڑھا یا جیسے تیسے ویسے عام سے اسکولوں میں اور کالج میں بھی گیا، یونیورسٹی بھی گیا، اس کو پڑھنا نہیں آتا۔ بڑے کو نہیں آتا لیکن بچے کو آ گیا۔ اسی طرح جب ہم خدا کے بیٹے ہیں، ہم اگرچہ چھوٹے ہی ہیں لیکن شیطان کی بادشاہی کے بڑے بڑے جو فلاسفر بھی ہیں نا، وہ باتیں نہیں سمجھ سکیں گے اور نہ باتیں جان سکیں گے جو خدا بچوں پر ظاہر کرتا ہے۔ آج خدا چاہتا ہے، کیسی یونیک ٹیچنگ مسیح نے دی ہے کہ ہم خدا کے بیٹے بن جائیں، خدا کی بیٹیاں بنیں، اور خدا جو باتیں اور جو کلام کرتا ہے نا وہ آپ سمجھیں گے، لیکن دوسرا جو خدا کا بچہ اور خدا کا بیٹا نہیں ہے نا، کتنا بالغ بھی ہے، وہ نہیں سمجھ سکتا۔ عزیزو، خدا من چاہتا ہے ہم اس کے لوگ بن جائیں۔ دیکھیں یوحنا کی انجیل 7واں باب یوحنا کی انجیل 7واں باب اور اس کی 16ویں آیت میں لکھا ہے، یسوع نے جواب میں ان سے کہا، میری تعلیم میری نہیں بلکہ میرے بھیجنے والے کی ہے۔ اگر کوئی اس کی مرضی پر چلنا چاہے تو وہ اس تعلیم کی بابت جان جائے گا کہ خدا کی طرف سے ہے یا میں اپنی طرف سے کہتا ہوں۔ جو اپنی طرف سے کچھ کہتا ہے وہ اپنی عزت چاہتا ہے، لیکن جو اپنے بھیجنے والے کی عزت چاہتا ہے وہ سچا ہے اور اس میں ناراضگی نہیں۔ اب جب ہم مسیح کی تعلیم کو قبول کرتے ہیں تو یہ تعلیم اس کے بھیجنے والے باپ کی ہے، تو ہم باپ کی مرضی کو پورا کرتے ہیں، بیٹے کے پیچھے چل کر باپ کی مرضی تک رسائی حاصل کرتے ہیں، اور اس طرح خدا کا پاک روح ہمیں خدا کی بادشاہی میں رہنے کے لیے قوت بخشتا ہے، اور ہم اس دنیا میں اس کی بادشاہی میں زندگی بسر کر کے ابدیت اور ہمیشہ کی زندگی کے وارث ہوتے ہیں۔ آئیے اپنے سروں کو جھکائیں، سب سر جھک جائیں۔ آج وہ لوگ جو مسیح کے مشن اور اس کی تعلیم کو پورا کرنا چاہتے ہیں، اس کی تعلیم پر عمل کرنا چاہتے ہیں، وہ اپنے پاؤں پر کھڑے ہو جائیں، کیونکہ ایک شخص بڑا مالدار غمگین ہو کر چلا گیا کیونکہ مسیح کی ٹیچنگ پر اس سے عمل نہیں کیا، اور جو مسیح کی تعلیم پر عمل نہیں کرتے وہ غمگین ہو کر چلے جاتے ہیں۔ شاید آپ بھی غمگین آئے ہوں، لیکن آج مسیح کی تعلیم کو فالو کر کے اور اسے اپنی زندگی میں لے کر واپس غمگین نہیں جائیں گے۔ خدا چاہتا ہے آپ خدا کی بادشاہی کو حاصل کریں، خدا کی بادشاہی کو لے لیں،
اور غمگین نہ جائیں. اپنے دونوں ہاتھوں کو بلند کر لیجیے اور میرے پیچھے کہیے: خدا کے بیٹے یسوع، تیرا شکر ہو کہ تو میرے لیے ایک مقصد رکھتا ہے اور اس مقصد کی تکمیل کے لیے مجھے تعلیم دیتا ہے تاکہ میں سیکھ جاؤں، جان جاؤں اور خدا کی بادشاہی میں داخل ہو جاؤں. اے یسوع، تیرا شکر ہو تیری لسانی تعلیم کے لیے اور تیرے عظیم مشن کے لیے جو میرے لیے، ہم سب کے لیے اور پوری دنیا کے لیے تو رکھتا ہے. تیرا شکر ہو تو نے میری خاطر کفارہ دیا تاکہ ابلیس کی بادشاہی سے نکل کر میں خدا کی بادشاہی کا وارث بنوں اور اس کی بادشاہی میں رہوں. تیرا شکر ہو. آسمان اور زمین کے خالق و مالک کے خدا ہوں، تیرے ان بیٹے اور بیٹیوں کو تیرے حضور لایا ہوں جو یہ عزم رکھتے ہیں کہ تیری بادشاہی میں داخل ہو. اب خدا انہیں فضل بخش کہ یہ سچے دل سے تیری حضوری میں رہیں اور توبہ کریں اور تیرے قدموں میں زندگی بسر کرے. اے خدا انہیں اپنے لہو میں چھپا لے تاکہ یہ ہمیشہ تیری تعلیم پر عمل کرتے رہیں اور اس شخص کی طرح نہ ہو جس نے تعلیم تو لی لیکن عمل نہ کیا اور اس وجہ سے غمگین ہو کر چلا گیا. اے خدا یہ تعلیم بھی لیں اور اس تعلیم پر عمل کرے اور جو تو فرماتا ہے وہ سب کچھ کرنے کے لیے یہ تیار ہوں اور وہ سب کچھ کر کے تیرے پیچھے چلے، تیری مرضی، تیرے آئین، تیرے احکام کے مطابق زندگی بسر کرے اور یہ اس دنیا میں خوشی سے معمور زندگی بسر کرے اور پھر ابدیت حاصل کرے تاکہ تیری بادشاہی میں ہمیشہ رہے. میری دعا کو سن قبول کر. اے باپ، یہ دعا مانگتا ہوں تیرے پیارے بیٹے اپنے خداوند یسوع مسیح کے وسیلہ سے. آمین. تشریف رکھیے.